میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہوں تو میں ان کی بھلائی کے لیے کرتا ہوں جن کے لیے میں کرتا ہوں، ان لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہوں جن کو میں چاہتا ہوں، جو حق رکھتے ہیں۔ لیکن میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میں ان کو کام دینا چاہتا ہوں، انہیں روشناس کرانا چاہتا ہوں، انہیں دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہوں، لیکن میرے ساتھ یہ فراڈ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ؟ کیوں دھوکے بازی کرتے ہیں؟ جتنے بھی لوگ آئے، میں نے ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب میں نے ان کی بات سنی، ان کو سراہا، ان سے کوئی کام نہیں لیا، ایڈوانس تک دیا میں نے، لیکن جب کام شروع کرنے کا آیا تو دھوکے بازی شروع کر دی۔ کسی کو بہت سارے کام ملنے لگے، اب میرے کام سے دور ہٹنے لگے، میرے کام کو دلچسپی سے نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیا میں نے پیسے نہیں دیے تو پہلے؟ لوگ تو پہلے کام لیتے ہیں، اس کے بعد پیسے دیتے ہیں، اور وہ بھی مہینوں لگ جاتے ہیں۔ لیکن میں نے ان لوگوں کی عزت دیکھ کر انہیں اپنے سامنے عزت بخشی ہے، محبت دی ہے، اور پھر میں نے اس کے ساتھ ساتھ ایڈوانس بھی دیا ہے، اس لیے کہ جب بھی میں کام شروع کروں، اور میں نے کام ان کے ٹائم کے حساب سے شروع کیا، میں نے اپنی طرف سے ٹائم نہیں رکھا کہ فلانے دن آ جاؤ بس۔ میں نے سب سے پوچھا ہے کہ کون سا دن دے سکتے ہو، مجھے یہ ڈیٹ چاہیے، سب نے مجھے ڈیٹ دی ہے تو میں نے کام شروع کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے ساتھ دھوکے بازی، فراڈ کیوں؟ مجھ میں کیا ہے ایسا؟ کیا میں بے وقوف ہوں؟ کیا میں الو ہوں؟ کیا میں تم سے کچھ بہت زیادہ کمانا چاہتا ہوں، یا میں نے تم سے بہت زیادہ پیسہ لے لیا ہے کہ تمہیں کام دوں گا پہلے پیسہ دو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی سے پیسے لیے ہوں۔ میں نے عزت کے لیے، محبت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کا سوچا کہ ان لوگوں کے لیے میں کروں گا، یہ لوگ آگے بڑھیں گے، میرا پاکستان سرخرو ہوگا۔ پاکستان میں خاص طور سے میرے شہر میں جاب نہیں ہے، میں جاب کے بہانے ان کی مدد کر رہا ہوں۔ ان کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، یہ مایوس نہ ہو جائیں، اور مایوسی کفر ہے، اور جب مایوس انسان ہوتا ہے تو پھر الٹے سیدھے کام کرتا ہے۔ میں دیکھو، مجھے اچھی طرح سے دیکھو کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں ان کو اتنا موقع دے رہا ہوں، ان کو سہولت دے رہا ہوں، ان کے حساب سے کام کر رہا ہوں۔ یہ دنیا میں میرا نام ہے، میری فرم کا نام ہے، میرے ادارے کا نام ہے، میرے لوگ مجھے جانتے ہیں، میرے آبا و اجداد کو جانتے ہیں، شیر خان بولو اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، صرف کام کی بنیاد پہ نہیں، عزت اور احترام کی بنیاد پہ۔ لیکن یہ پھر بھی میرے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے، میں کام دے رہا ہوں تمہیں، اس سے پہلے پیسے دے دیے میں نے، اور تمہارے حساب سے میں نے ٹائم لیا ہے، لیکن تم لوگ مجھ سے دھوکے بازی کر رہے ہو۔ کیوں؟ کتنے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا، ان کو ہمیشہ ساتھ دینے کا، اپنے قریب لانے کی کوشش کی، لیکن پھر میرے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، اور ہر دفعہ میں نے معاف کر کے ان کو پھر ساتھ ملایا۔ آج ان فنکاروں کو میں نے اپنے ساتھ قریب لے کر آیا کہ چلو یار، یہ بیچارے بہت مایوس ہیں، روڈوں پر گھومتے رہتے ہیں اور چپلیں گھس رہے ہیں، جوتے گھس رہے ہیں، ان کے پاس کام نہیں ہے، یقیناً ان کے گھر والے بھی ہوں گے، بیوی بچے بھی ہوں گے، ان کو کام کے ساتھ پیسوں کی بھی ضرورت ہے۔ تو میں نے اس چیز کو سامنے رکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کام کریں گے، تو کیا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کام کریں گے وہ کامیاب ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امید تھی کہ یہ لوگ اگر میرے ساتھ نیک نیتی سے کام کریں گے، عزت سے کام کریں گے، تو یقیناً یہ کامیاب ہوگا، میرا ڈرامہ کامیاب ہوگا، میری فلم کامیاب ہوگی، میرا ادارہ کامیاب ہوگا، لوگ پہچانیں گے۔ مجھے تو سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں مجھے، کون نہیں ہے جو مجھے نہیں جانتا، سب سمجھتے ہیں مجھے، میری عادات کو سمجھتے ہیں، اور شاید میری اس کو بے وقوفی سمجھتے ہیں، میری عادت کو، میری خاموشی کو، میری عزت بخشنے کو یہ بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں، میں ایک حد تک برداشت کرتا ہوں، ایک حد تک صبر کرتا ہوں۔ آج تم روڈوں پر گھوم رہے تھے، چپلیں گھس رہے تھے، تو میں نے تمہیں وہاں سے اٹھا کر کام دیا ہے، اور اگر تم نے میرے ساتھ یہ فراڈ، یہ دھوکے بازی نہیں چھوڑی، تو پھر میں تمہیں کہیں کا رہنے نہیں دوں گا، کہیں کا رہنے نہیں دوں گا۔ بہت سارے فنکار ہیں، اور آپ لوگوں کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی سمجھیں، آپ لوگوں کے اندر ہی وہ لوگ ہیں، اس طرح نہ ہو کہ ان کی طرح آپ بھی آؤٹ ہو جائیں۔ کتنے لوگوں کو میں موقع دوں، کیسے دوں میں؟ اتنے اعتماد سے، اتنی محبت سے ان کو بلایا، بہت سارے لوگ جیسے آپ لوگ خود آئے،
بلکہ میں نے ان میں سے کئی لوگوں کو اپنے لوگوں کے ذریعے بلوایا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ اچھے فنکار ہیں، اچھے دوست ہیں، ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ان کو میں اپنے ہر ادارے میں ڈال کے جاب بھی کر دوں گا، کام بھی دوں گا، اور ان کو ہر طرح کی مالی امداد بھی دوں گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بے وقوف ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا، بالکل نہیں آتا سمجھ میں کہ کیا مجھے کیا لالچ کیا آپ لوگوں سے؟ کیا میرے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کیا میرا یہ ادارہ میں جو چلا رہا ہوں کیا وہ پیسے کما کے نہیں دے رہا ہے؟ اس کے باوجود میں نے ایڈوانس دیے، آگے بڑھ کر ان کو کام دیا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ جتنا میں کام لے رہا ہوں وہ یہ کامیاب کروا دیں گے۔ میرے دل کو دکھی کر دیا لوگوں نے۔ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی طرح بے ایمان بن جاؤں، دھوکے باز بن جاؤں، لوگوں سے فراڈ کروں، لیکن نہیں، میرے خون میں وہ چیز نہیں ہے، میری تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے کہ میں لوگوں سے فراڈ کروں۔ میں لوگوں سے پیار کرتا ہوں، اپنا نقصان برداشت کرتا ہوں، لیکن لوگوں کو پورا موقع دیتا ہوں، پورا ساتھ دیتا ہوں۔ آپ کو کیا پتا کہ میں کیا کھاتا ہوں، کیا نہیں کھاتا ہوں، اور میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے کیسے احساسات ہیں۔ میں آپ لوگوں کو پہلے کھلاتا ہوں، خود بعد میں کھاتا ہوں، اس لیے کہ میں آپ کو اپنا سمجھتا ہوں، قریب تر۔ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہوں۔ کوئی احسان نہیں کر رہا میں، لیکن تم لوگ بھی تو مجھ پر احسان نہیں کر رہے، تم تو مجھے دھوکہ دے رہے ہو، فراڈ کر رہے ہو۔ کمال ہے، مجھے بہت دکھی کر دیا ان لوگوں نے، مجھے اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ میں کیا کروں، یہ سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا، میں کیا کروں ان کے ساتھ؟ کیا میں بھی ان لوگوں کی طرح جو ان لوگوں کو مار پیٹ کر باہر نکالتے، میں بھی باہر نکال دوں؟ ان کو کوئی کام نہ دوں، کوئی کام نہ دوں ان کو میں؟ یہ میرے بھائی ہیں، میں ان کو بناتا رہوں گا، سمجھاتا رہوں گا، لیکن میں ان کو پیچھے اپنے آپ کو تباہ برباد ضرور کر لوں گا، لیکن ان کو میرے لیے کام کرنا ہوگا۔ چلو میرے لیے نہ صحیح، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، جن کے لیے تم نکلتے ہو اپنے گھر سے، ان کو دلاسے دے کر، ان کو آسرا دے کر کہ میں جا رہا ہوں کام پر، مجھے کام ملے گا تو میں تمہارے لیے یہ لے کر آؤں گا۔ میں نے ان کی سوچیں ختم کر دی، پہلے میں نے ان کو دیا، ہر چیز میں نے دی ان کو، لیکن انہوں نے میرے ساتھ پھر بھی دھوکہ کیا، انہوں نے میرے ساتھ پھر بھی دھوکہ کیا۔ اور دیکھو آج یہ لوگ کہاں گھوم پھر رہے ہیں میرے کام کو پریشان کر کے، اور میں ان کے لیے رو رہا ہوں، میں رو رہا ہوں ان کے لیے، ان کی تکلیف پر ہنس نہیں رہا، ان کو گالیاں نہیں دے رہا، ان کو برا نہیں کہہ رہا، خود رو رہا ہوں، کیونکہ میرے بھائی ہیں یہ لوگ۔ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سدھار لو، اس لیے کہ جب تم ایک میرے ادارے میں صحیح کام نہیں کر رہے تو بہت سارے لوگ، بڑے بڑے لوگ میرے پاکستان کو اسی طرح نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان کو نوچ کر کھا رہے ہیں، لیکن پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے یہ نہیں دے رہے یہ لوگ۔ اسی طرح یہ میرے اس ادارے کو بھی پاکستان کی طرح نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے۔ کیا کروں، کس طرح سمجھاؤں ان کو؟ میری تربیت یہ نہیں ہے کہ میں ان کو گالیاں دے کر، دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دوں، اپنے ادارے سے باہر نکال دوں، اور یہاں سے نکلنے والا کوئی شخص میں دعوے سے کہتا ہوں جس کو کہیں کام نہیں ملے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، ان کو کہیں کام نہیں ملے گا، کیونکہ میں پیارے نبی سے بہت پیار کرتا ہوں، اس کی سنت پر چلتا ہوں۔ وہی کہتا ہے کہ اپنے بھائی کو، غیر کو بھی بھائی سمجھو، بھائی تو تمہارا ہے، غیر کو بھی بھائی سمجھو، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو۔ ارے تم کیوں نہیں سمجھتے یار؟
मैं पहले तुम्हें खिलाता हूँ पहले, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक। जो तुम कहते हो वो तुम्हें मिलता है। तुम लोगों ने क्या मुझसे पूछा कि सर आपने खाना खाया या आपने क्या खाया या हमारे साथ बैठ जाए? कभी नहीं, इसलिए कि तुम्हारे दिल में चोर है। तुम नहीं समझ रहे इन बातों को। मेरे इदारे को नुकसान मत पहुंचाओ, मुझे मत बिगाड़ो, मुझे ऐसा इंसान मत बनाओ जो इंतकाम ले अपने ही भाइयों से, जिसका कल मुझे बहुत अफसोस होगा कि मैंने अपने भाइयों के साथ ये किया। अरे तुम जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं या वो लोग जो मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, तो क्या मैं उन जैसा बन जाऊं? नहीं, मैं उन जैसा नहीं बनूंगा, मैं सब्र करूंगा। ठीक है, अगर ये लोग मेरे काम नहीं आ सके तो मैं इनको अलग कर दूंगा कि ठीक है भाई, तुम अपनी मर्जी से जहां चाहे काम करो, लेकिन मैं लिख कर दे दूं, इनको काम कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा काम। इसलिए कि ये काम चाहते ही नहीं है। ये धोखेबाजी, फ्रॉड, करप्शन से अपनी जेब गरम करना चाहते हैं, लोगों से छीनना चाहते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये लोग बनकार लोग नहीं है, ये काम करने वाले लोग नहीं है, ये इज्जत करने वाले लोग नहीं है, ये एहसास करने वाले लोग नहीं है, ये मोहब्बत करने वाले लोग नहीं है। ये मफाद परस्त लोग हैं। ये नुकसान तो पहुंचा सकते हैं लेकिन किसी को फायदा नहीं दे सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम लोग अपने आप को सुधार लो। और अभी से मैं ये भी कहता हूँ कि अगर तुम्हारा इरादा ऐसा नहीं है मेरे साथ कोऑपरेट करने का ईमानदारी से, अरे मैं तुम्हें पूरा मुआवजा दूंगा। जब मैं एडवांस दे सकता हूँ तो बाद में तुम्हें मजीद अच्छा मुआवजा दे सकता हूँ। मैंने बनाया ही तुम लोगों के लिए इदारा है, ये इदारा तुम लोगों के लिए ही बनाया है, मुझे नहीं कमाना इससे। मैं तो बहुत कमा लेता हूँ इधर से उधर से, मेरे और भी काम है, लेकिन ये इदारा मैंने बनाया इसीलिए है कि यहाँ से ज़रूरतमंद लोग जो टैलेंटेड हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको मौका नहीं मिला है, जो चप्पलें और जूते रोडों पर रगड़ रहे हैं, खून पसीना एक करके घूमते फिरते काम के लिए, मांग मांग कर थक गए, मैं उनको काम देना चाहता हूँ, उनको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि तुम इंसान हो, तुम किसी के सामने मत झुको, तुम फनकार हो। फनकार किसी के सामने झुकता नहीं है और ना वो किसी का दिल दुखाता है और ना किसी के साथ वो फ्रॉड करता है, ना धोखेबाजी करता है। लेकिन कैसे लोग हैं, फनकार नाम है इनका और देते दूसरों को धोखा है, इसलिए कि इनकी आदतें खराब हो गई हैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ सके और न कभी बढ़ सकेंगे।